سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا۔ آج آغاز کرتے ہیں ہم پارہ نمبر 22 وَمَن یَقْنُتْ۔ آغاز ہوتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کَرِیمًا۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات سے ہی خطاب ہے کہ جو پیچھے سے کنٹینیو کر رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی سزا بھی بڑی ہے، کیونکہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کی حسنات بھی بعض اوقات سیئات شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان سے کوئی نیکی سرزد ہوگی تو وہ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس بنا پر بھی ان کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر چونکہ ان کی قربانیاں زیادہ تھیں اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو کسی نامحرم سے دبی زبان میں بات نہ کرو، یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا، لہٰذا صاف سیدھی بات کرو، معروف معقول بات کرو۔ اگرچہ یہ بات ازواج مطہرات سے کہی جا رہی ہے، لیکن ازواج مطہرات ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ ایک مسلمان خاتون کو مرد سے بات کرتے ہوئے ایک معروف اور باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے، ایسے انداز میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں بھی بات کرنے کی ممانعت ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوندوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا، یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ عورتوں سے اس وقت تک ڈائریکٹ بات نہ کریں جب تک کہ ان کے خاوند اجازت نہ دیں یا پسند نہ کریں۔ اور یہاں پہ جو یہ بات کی گئی ہے فلا تخضعن بالقول، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرام سے بات نہ کریں، بلکہ ایک معقول طریقے سے بات کرنی ہے کہ سخت لہجہ اور کلامی سے بات کریں۔ یہ نہیں معنی ہے اس کے کہ سخت لہجہ یا بد کلامی سے بات کریں، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ یعنی جب نرم لہجہ اور نزاکت سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے تو بعض اوقات یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو بلا وجہ کسی مرد سے سختی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں انسان کو ایک معروف، ایک باوقار اور ٹھہرا ہوا انداز جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق طور جاہلیت کسی سجدہ نہ دکھاتے پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یعنی ازواج مطہرات کو خاص حکم ہے، اور اس کے بعد یعنی آپ کی امت کی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک بات تو یہ بتا دی گئی ہے کہ عورت کا اصل دار کار جو ہے وہ اس کا گھر ہے۔ ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو، مسجد جانے سے مت روکو، مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اپنی کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلی۔ وہ بھاری بھرکم خاتون تھی تو جو بھی انہیں دیکھتا پہچان جاتا تھا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، کہا اے سودا رضی اللہ عنہا، اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں
सकती, देखें आप किस तरह बाहर निकलती हैं। सौदा रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर उल्टे पाँव घर आ गई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु के हुजरे में थे और रात का खाना खा रहे थे। आपके हाथ में उस वक्त गोश्त की एक हड्डी थी। सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा दाखिल हुई, कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी काम से घर से बाहर गई थी तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे ऐसी और ऐसी बातें कही हैं। तो उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद ये कैफियत ख़त्म हुई। उस वक्त हड्डी आपके हाथ में ही थी, आपने उसको रखा नहीं था। तो अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया उन औरतों को यानी तुम्हें क़ज़ाए हाजत के लिए या अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाहर जाने की इजाज़त है। यानी औरत अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी काम के लिए घर से बाहर जा सकती है, लेकिन बिला वजह घर से बाहर रहना या ज़्यादा देर घर से बाहर रहना और अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देना ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह तालीम और ताल्लुम के लिए भी सीखने और सिखाने के लिए औरत घर से बाहर जा सकती है, निकल सकती है। अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा या रसूलुल्लाह, आपकी तमाम अहादीस मर्द ले गए, हमारे लिए भी अपनी तरफ से कोई दिन मखसूस करें जिसमें हम आपके पास आएँ और आप हमें वो तालीमात दें जो अल्लाह ने आपको सिखाई हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ला फ़ला दिन फ़ला फ़ला जगह पर जमा हो जाओ। चुनांचे औरतें जमा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और उन्हें वो सिखाया जो अल्लाह ने आपको सिखाया था। फिर इसी तरह इस आयत में जो दूसरा हुक्म दिया गया है वला तबर्रजना तबर्रजुल जाहिलियतुल ऊला, ये जो सूरह अहज़ाब है ये औरतों के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे अहकामात हैं जो कि ख़ास औरतों के हवाले से हैं। यानी कि इस आयत में ये कहा गया है दौरे जाहिलियत जैसी अपनी ज़ेब व ज़ीनत ना दिखाओ। ये तबर्रुज का लफ्ज़ बुरूज से है। बुरूज कहते हैं अपने आप को नुमाया करने को। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों से मत रोको, लेकिन उन्हें चाहिए कि ज़ेब व ज़ीनत के बगैर निकलें। यानी मस्जिद जाते हुए बहुत मेकअप करके या बहुत ऐसा ड्रेस पहन कर ना जाएँ कि जब मर्दों के साथ इंटरेक्शन हो तो उनके लिए फितना का बाइस बने। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी बदतरीन औरतें वो हैं जो अपनी ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश करने वाली हैं और अकड़ कर चलने वाली हैं, यानी चाल से भी दूसरों को अपनी तरफ माइल करती हैं, और यही मुनाफिक औरतें हैं। तो दौरे जाहिलियत में चूँकि ख़वातीन इस किस्म के काम किया करती थी तो मुसलमान औरतों से कहा गया कि तुम दौरे जाहिलियत की रिवायत ना अपनाओ, तुम इस्लामी तरीक़े को अपनाओ, एक बावक़ार अंदाज़ जो है वो इख्तियार करो। यानी मर्द और औरत के इंटरेक्शन को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो हदूद के अंदर होना चाहिए कि जिससे मसाइल पैदा ना हो और घरों के अंदर बेचैनी पैदा ना हो। वाक़िमनस्सलाता वातीनज़्ज़काता वातीनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिर्रकुम तत्हीरा। यानी सिर्फ ज़ाहिरी नापाकी नहीं बल्कि बातिन की तहारत भी, और अहले बैत से मुराद अज़वाजे मुतहरात और आपकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपके दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये चारों भी शामिल हैं। और अज़वाजे मुतहरात कुरान की रूह से और ये चारों हदीस की रूह से ये सब अहले बैत में शुमार होते हैं। चूँकि वो नबी का घराना था, दूसरों के लिए मिसाल था, तो इसको हर लिहाज से एक आइडियल घराना बनाना मकसूद था, तो उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई। याद रखो अल्लाह की आयत और हिकमत की उन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं, बेशक अल्लाह लतीफ़ और बाखबर है। बिलयकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मुती फरमान हैं, रासबाज हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखें कि सारी सिफ़ात का अहाता कर दिया गया है, जिसमें बुनियादी सिफ़ात यानी ईमान, इस्लाम और फिर अताअत गुज़ारी, फरमाबरदारी, फिर कुछ अखलाक़ी ट्रेड्स यानी कि हुस्न अखलाक़ से मुतालिक जो चीज़ें हैं, सच है, सब्र है, फिर इसी तरह आजिज़ी करना और इनकिसारी से काम लेना, फिर अपने माल का सदका करना और फिर रोज़ा रखना और फिर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना यानी हया और शर्म से काम लेना। ये सारी चीज़ें ज़िक्र करने के बाद जो आखिरी क्वालिटी जिसका ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और औरतें, यानी एक औरत या एक मर्द जो है अगर वो इबादत गुजार भी है और इताअत गुजार भी है और शर्म हया वाला भी है, तो बहुत से लोग उसकी वजह में इस दर्जे के बराबर भी हो जाए, इस दर्जे में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, लेकिन ज़िक्र करने वाले सबसे आगे निकल जाएंगे। जैसा कि हदीस में आता है, सबक़ल मुफ़रदून क़ालू वमल मुफ़रदूना या रसूलल्लाह क़ाला अज़्ज़ाकिरूनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफ़रदून सबक़त ले गए,
آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردن کون ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں، صبح اور شام کے اذکار کرتے ہیں، بستر پر جا کر سونے سے پہلے کے اذکار کرتے ہیں، نیند سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتے ہیں، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کریں۔ یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے اور گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں۔ تو یہ جماعت اکٹھی ہو کر، جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو کر، ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر یہ باتیں سیکھ رہے ہیں، تو اگر ہماری نیتیں واقعی خالص ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے لیے ہیں تو یہ مجلس میں نہ صرف علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، بلکہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے وعدے پورے فرمائے، آمین۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو یہاں پہ مومن مرد اور مومن عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر لبیک کہا جائے، ان پر گھٹن محسوس نہ کی جائے، کیونکہ اسلام کا دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اور خاص طور پر جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دیں اور اس کے آگے پوری طرح سارے تسلیم خم کر دیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ تو ہر حال میں آپ کا حکم ماننا فرض ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا سنو اور اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے تو تمہیں کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا ہوں؟ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، یعنی سواری سے فوراً چھلانگ لگا دی اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہی ہم نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل کرتے، اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے، یعنی فوراً ہی آپ کی اطاعت کے لیے دوڑ پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے دوڑ پڑے۔ تو اصل میں یہ ایک آیت ایک پس منظر میں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور بہت سی ان میں زبردست خوبیاں تھیں اور آپ ان سے بے پناہ محبت بھی کیا کرتے تھے۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ عربوں میں سے تھیں اور ان کے ہاں حسب و نسب کا بہت زیادہ احساس کیا جاتا تھا، اگرچہ حضرت زید بھی اصل عرب ہی تھے لیکن چونکہ غلامی کی زندگی گزار چکے تھے تو ان کے دل میں تھوڑی سی گھٹن تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس حکم کو مان لیا، مگر ایک تردد کے بعد تو اس پر یہ آیت اتری کہ مومنوں کا اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے دل میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے یا کوئی حدیث آتی ہے تو پھر ہم اس کی کوئی تعویلیں تو نہیں سوچنے لگتے کہ کسی طرح اس پر عمل کرنے سے ہم بچ جائیں۔ اگر یہ کچھ چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں لیکن اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، دوا پینا کس کو خوشگوار لگتا ہے یا کسی سرجری سے گزرنا، لیکن آپ دیکھیں جب بعض اوقات لوگ جب نیز کی سرجری کروا لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، دوڑنے لگتے ہیں نا، تو یعنی پہلے سے بہت زیادہ ان کی لائف کی کوالٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح بعض احکامات جو ہوتے ہیں وہ مشکل ضرور لگ رہے ہوتے ہیں، نفس پر ہمارے بھاری ہوتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد انسان کے لیے راحت اور آسانی بڑھ جاتی ہے۔ اور جیسے یہ حیا یہ کی بات ہے کہ پردے ہی کے احکامات ہیں، اگرچہ مشکل ہے ہمارے لیے لیکن اس میں انسان کے لیے بہت بڑی حفاظت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اس میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے
حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو۔ اور جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیووں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے شادی تو کر لی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی شادی، تو وہ ان کے ساتھ نبھا نہیں پا رہی تھی۔ دونوں کی عادات میں، مزاج میں بہت بڑا فرق تھا، دونوں ہی بڑے نیک تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت احسان کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت ہی پیارے تھے، اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بھی بہت ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ بظاہر خرابی نہ تھی لیکن دل ملے ہوئے نہیں تھے۔ تو یاد رکھیے بعض اوقات کسی بھی قبل جوڑے کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ وہ دونوں میں ایک بہت برا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بہت برا ہے تو اس کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، یا اس کے اوپر ظلم ہی ہوتا ہے تو نہیں بنتی۔ روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، جو وہاں ملیں دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہیں وہ دنیا میں بھی آ کر چاہے شادی بھی ہو جائے اجنبی ہی رہتی ہیں، بڑھاپے تک اجنبی ہی رہتی ہیں ایک دوسرے سے۔ تو بہت نیچرل سی بات ہے، ہر ایک کا الگ امتحان ہوتا ہے، تو یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے امتحان بن جاتا ہے کہ شادی کے بعد ان کو وہ انٹیمیسی نہیں ملتی، وہ چیز محسوس نہیں ہوتی، وہ تعلق نہیں قائم ہو پاتا جس کی وہ توقع رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کو حد الوسع نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حالات درست نہیں ہیں تو وہ طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو پاس ہی رکھو، طلاق نہ دو۔ تو جیسے کوئی بچہ آ کر یہ کہے گا میں اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا، تو ماں باپ کیا سمجھاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں سوچو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے کہ جب زید رضی اللہ عنہ طلاق دیں گے تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹے کی طرح کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ تو آپ کو اس بات کا ڈر بھی تھا کہ اگر یہ طلاق ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے شادی کرنی پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، ایک بہت ہی تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس وقت آپ ایسی بات دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہی ظاہر کرنا چاہتے تھے، عربوں کی انہی چیز کو صحیح کرنا چاہتے تھے کہ منہ بولے بیٹیوں کی بیویوں سے اگر جب وہ ان کو طلاق دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں ان سے۔ تو عربوں کیا تھا کہ بڑا یہ بری بات سمجھی جاتی تھی کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کو اگر طلاق دے دی انہوں نے تو ان سے شادی ہی نہیں کرتے تھے۔ نہیں، دین میں ایسا نہیں ہے، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت آپ ایسی بات دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا تھا جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ کر اس پر بیٹے کے احکامات لاگو کرنا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ دیکھیں ہم نے کل یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی کو پالا بھی ہے تو آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، نام جو ہے وہ کس کا رہے گا؟ اصل باپ کا ہی، والدیت کا ہی رہے گا جو اس کا اصل ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھی، منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ کر اس پر بیٹے کے احکامات لاگو نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ لوگوں کا خوف بھی ایک نیچرل سا خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے پھر وہ بہت بڑھ جانا نہیں چاہیے، لیکن اس کا ہونا تو ایک طبعی سی بات ہے، لیکن اس کو اوور پاور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے آگے نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی بات۔ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا تھا دونوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ استخارہ نہ کر لوں، اور جب استخارہ کرنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ ان کا نکاح ان سے کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے خود نکاح کر دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا نکاح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے پاس اندر تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجات پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ نکاح جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد ہوا تھا۔
لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا ذکر کریں، اور پھر یہ ذکر نماز بھی ہے، اور نماز تو ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور سب سے بہترین جو فارم ہے، شکل ہے ذکر کی، وہ کیا ہے؟ نماز ہے، جس میں انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے، جس میں انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، آیت کریمہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح دین کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اس کا مذاکرہ کرنا، یہ بھی ذکر ہی کی قسمیں ہیں۔ لیکن کچھ ذکر کے خاص ہونے کے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے یہ ذکر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لہٰذا ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، جیسے پہلے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ کچھ اوقات کچھ لگا لیں اپنی طرف سے، یہ نہیں ایک وقت سب کے لیے پابندی کریں، کیونکہ اس طرح تو مشکل ہو جائے گی۔ لیکن دین میں وہ چیزیں لاگو کر دے جہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پابندی ہمیں ان اوقات میں نہیں سکھائی، لیکن ہمیں اپنی پلاننگ کے طور پر، اپنے ڈسپلن کے طور پر، اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم مقرر کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں مثلا جیسے ہم نماز کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں یا اپنی چادر وغیرہ طے کر رہے ہوتے ہیں نماز کی، یا اپنا کچھ شوز وغیرہ پہن رہے ہوتے ہیں، دیر میں کم از کم ہم تین دفعہ یہ تسبیح ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طرح کچھ عادات ڈال لینا ذکر کی اپنی ذاتی، یہ کثرت سے ذکر میں آ جاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر ہم عادت بنا لیں تو یہ کثرت ذکر میں آ جاتا ہے، انسان اس مواقع کو پھر مس نہیں کرتا، ورنہ تو پھر سوچوں میں ادھر ادھر گم ہو جاتا ہے، باتوں میں لگ جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے ملنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہم تراویح کے بعد دیکھیں ہم کتنی بہت زیادہ ہی گفتگو ہو جاتی ہے نا ہماری، تو ذکر کرنا پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تراویح کے ایک بات میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ تراویح میں ہم پڑھاتے تو وہ بہت ماشاءاللہ فاسٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور لیکن ہم کوشش کریں کہ جس میں ہم دیکھیں کہ تھوڑا سا سلو ہے تو ہم تسبیح پڑھ کے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی بھی ہم جیسے کہ وہ دعا ہے خاص طور پر مغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وبلہ وآخرہ وعلانیۃ وسرہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، ایک بہت اچھی دعا ہے، اللہم، اے اللہ، اسألک، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک، آپ سے سوال کرتی ہوں، حسن الخاتمہ، اپنا خاتمہ بہترین ہونے کا، بہتر ہونے کا، اچھا ہونے کا، اچھا خاتمہ ہونے کا آپ سے سوال کرتی ہوں۔ تو یہ کتنی چھوٹی سی دعا ہے نا، یہ تو ہم جلدی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو یہ اورنج کتاب میں جو مسنون دعائیں نا، مسنون دعائیں جو سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے حدیث میں، یاد رکھیے سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن میں جو دعائیں موجود ہیں وہ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، سجدے میں صرف مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور جو مسنون دعائیں اور اس کتاب کی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں تو وہ یاد کر لیں، تو وہ اپنے حساب سے آپ کی جو بھی دعا ہے، آپ وہ دعا اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا چاہتے ہیں۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ کس وقت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اس میں سے یاد کر لیں۔ تراویح ہم 20 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو 1 یا 2 دعائیں یاد کر لیں چھوٹی، اور پھر اس کے بعد ان کو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اس کو جلدی سے پڑھ لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے نا، اس وقت ہم قریب ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنیں گے۔ تو اس طرح سے یہاں خاص طور پر وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام تسبیح زیادہ مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا۔ تو صبح اور شام سبھی پڑھتے ہوں گے سبحان اللہ و بحمدہ، اور سبحان اللہ عظیم بھی ہم تو پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو
کیا کہا گیا ہے کہ قیامت دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل لے کر نہیں آ سکتا اس کے سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو. تو وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے اور جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جو ہیں وہ تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں اور یہاں خوشخبری کا مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے لیے باعث رحمت تھے اور آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنایا کرتے تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ اور اپنے پچھلوں یعنی بعد میں آنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ جس نے 5 نمازیں پڑھی کبیرہ گناہوں سے بچا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور کبیرہ گناہ یہ ہیں والدین کی نافرمانی, اللہ کے ساتھ شرک, جان کا قتل کرنا, پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا, یتیم کا مال کھانا, جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی کیا یعنی ڈراوا بھی کیا کرایا, لوگوں کو ڈرایا بھی, خبردار بھی کیا اور ان کو مختلف کاموں پر گناہ کی جو سزا بتائی گئی تھی وہ بھی ان کو بتائی اور خوشخبریاں بھی سنائی. تو بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور ہرگز نہ وہ کفار و منافقین سے کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی اور بھروسہ کر لو اللہ پر اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. آدمی اپنے معاملات اس کے سپورٹ کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا, اللہ کی طرف بلایا اور پھر آپ ایک روشن چراغ کی طرح تھے جس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے. اس پر بول کر رو کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان دیا ہے, تو نے اپنی معرفت دی ہے, اپنی پہچان دی ہے, اپنے دین کو سیکھنے کا شوق دیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا شوق دیا ہے. یہ ہے فضلاً کبیرہ. جہاں جیسے کہ یہاں پہ ورڈ آیا ہے نا کہ فضلاً کبیرہ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلاً کبیرہ, آیت نمبر 47 کہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے بأن کہ بے شک ان کے لیے ہے من اللہ اللہ کی جانب سے فضلاً کبیرہ. تو ہم فضلاً کبیرہ کس کو سمجھتے ہیں؟ مال و دولت کو یا اولاد کی کامیابی کو, لیکن ہر انسان پر سب سے بڑا فضل اللہ کا دراصل کیا ہے؟ ایمان ہے, اپنی پہچان ہے, اللہ کی پہچان ہے, اپنے دین کو سیکھنے کا شوق ہے اور اس پر عمل کرنے کا شوق ہے. یہ فضلاً کبیرہ ہے. اور مال و دولت یا اولاد جو ہے یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. یہ دنیا کی کیا ہے؟ آزمائش ہے ہماری. یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی دولت, یہ نعمت ہے, لیکن یہ ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے آزمائش کہا گیا ہے ان کو. پھر آخرت میں فضلاً کبیرہ کیا ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک ھو الفضل الکبیر. اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے, ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے. الشورى کی آیت نمبر 22 ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں, اور تمہاری وہ چچا ذات اور پھپھی ذات اور ماموں ذات اور خالہ ذات بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے, اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہوا ہے, اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہے. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو کنیز تھی جیسے ماریہ خطبیہ, ان کے بارے میں ہے کہ نبی کو انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور ان کی نبوت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہو تاکہ وہ آپ سے دین کو سیکھیں اور آگے پھیلائیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں ہیں.
یعنی ایک مومن مرد کے لیے 4 سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت دی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت اس لیے دی گئی تھی تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جہاں مناسب سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے شادی کرنا یا اس کے قبیلے والوں کے لیے دین کے لیے بہتر ہے تو اس پر آپ پر کوئی پابندی نہیں رکھی گئی تھی۔ تو یہاں پر نعوذ باللہ یہ سوچنا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خواہشات ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت تنگ تھے تو آپ کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں ہی آپ کے اندر کتنی پاک دامنی تھی، اور اس طرح اپنی ازدواجی زندگی آپ نے کس طرح سے بسر کی۔ تو یہ جو بعد میں آپ کی شادیاں ہوئی ہیں ان کے کئی ایک مقاصد تھے، تو جن کو بہت ساری کتابوں میں اور بہت سارے علماء کرام نے اس کو بہت اچھی طرح سے وضاحت کی ہے اس کی۔ اور پھر آپ سے پر یہ پابندی بھی نہیں رکھی گئی تھی کہ آپ ان کے درمیان اسی طرح عدل کریں گے جس طرح سے ایک عام مسلمان پر پابندی ہے کہ وہ 4 اگر شادیاں کرتا ہے تو ان پر عدل کرے گا۔ تو آپ جس بیوی کو چاہیں گے علیحدہ رکھیں گے، جس کو چاہیں گے پاس رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اسپیشل حکم تھا یہ۔ اور علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہیں گے اپنے پاس بلائیں گے، آپ پر کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کے حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جس کو چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہاری دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں دیر نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ کیا کہا گیا کہ جا کر نہ بیٹھ جاؤ، کھانا پکے اور پھر کھائیں اور پھر جائیں، تو اس طرح ان کے کاموں میں حرج ہوتا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کی خاص اسپیشل بات ہے، اور پھر ہمارے لیے بھی اس میں سے سبق نکلتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے آ کر کچھ نہ مانگو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ وہ مردوں سے ڈائریکٹ بات نہ کریں، یعنی پردے کے بغیر بات نہ کریں، بیچ میں نقاب یا حجاب ہو، یا جیسے دروازے کی اوٹ ہوتی ہے یا کوئی کرٹن وغیرہ ہوتا ہے اس کے پیچھے سے۔ وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ تاکہ یہ تمہارے ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حجاب جو ہے دراصل دلوں کی پاکیزگی کے لیے، اور بہت سے لوگ اپنی پاکیزگی کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں اس لیے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یعنی ازواج مطہرات کیا کم پاکیزہ عورتیں تھیں جن کو حکم دیا گیا لیکن ان کو بھی احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مسلمان جس قدر ہو سکے احتیاط برتے اور مردوں سے اس طرح ہنس کر باتیں نہ کرے، اور اس طرح دل نہ لبھائے، اور اس طرح نزاکت کے لہجے میں بات نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، قیامت کے دن انسان کو ان کا حساب دینا ہوگا۔ یہ چیزیں لوگوں سے چھپ کر سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی، اور جب یہ آیات اتری یعنی پردے کے احکامات اترے تو فوراً ہی اللہ کا حکم نافذ ہو گیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو۔ پھر اسی طرح تنہا عورتوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کمرے میں دروازہ بند کر کے اکیلے ہو تو یہ بھی اسلامی لحاظ سے حرام ہے، یہ بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو۔ اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی کہ دیور اگر گھر میں اکیلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو ہلاکت ہے، یعنی اگر اس گھر کے اندر وہ ہے اور شوہر اور سارے گھر والے باہر ہیں تو پھر
خرابی کا اور بھی زیادہ اندیشہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو پھر جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکی اور ایک لڑکا بند دروازہ کر کے کمرے میں چاہے کوئی کام ہی کر رہے ہوں تو دوسروں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے، ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دلوں کی پاکیزگی، ان کے اپنے دل کی پاکیزگی اور دوسروں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو بھی فتنے میں نہ ڈالیں، آپ ایسا غلط کام نہ کریں جس سے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں، برا سوچیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کریں۔ اس کے بھی ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں ان کے مخلوق گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جس ہستی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور درود و سلام بھیج رہا ہے ہر آن، اور جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرتے ہیں، یعنی ملائل اعلیٰ میں۔ اور درود کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے، درود شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فوری رحمت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص دل سے ایک بار درود پڑھے گا، خالص دل سے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اور اس کے 10 نیکیاں لکھے گا، اور 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ تو ایک دفعہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آج اتفاق سے درود شریف پڑھنے کا دن بھی ہے، جمعے کا خاص دن بھی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس لیے درود پڑھنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور روزمرہ کے اذکار کی بات ہو رہی ہے، اس میں درود شریف کی بھی ایک تسبیح لازمی ہم نے پکڑنی ہے۔ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پریشان ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا دعا کرنی چاہیے، تو درود شریف کی کثرت کر دیں تو ساری دعائیں اس کے اندر کافی ہو جائیں گی۔ یعنی ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اگر میں ساری دعا کے بجائے درود شریف ہی پڑھ لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اور جو شخص درود نہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا ہو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی درود نہ پڑھنا نقصان دہ بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو نقصان بعض چیزوں میں نہیں ہے، لیکن پڑھیں تو فائدہ ہے اور نہ پڑھیں تو نقصان بھی ہے۔ درود شریف کے نہ پڑھنے پر کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں نہ کرنا نقصان کا باعث ہے۔ سید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر صلوات بھیجو اور دعا میں کوشش کرو کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے جس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کیا وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، وضو کے بغیر درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کسی بھی وقت انسان درود بھیج سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اور ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ یعنی جسمانی اذیت تو کوئی اللہ کو پہنچا ہی نہیں سکتا کہ اللہ تک پہنچے اور نعوذ باللہ اس کو کوئی تکلیف دے۔ اس سے مراد پھر کون سی چیزیں ہیں کہ جو اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں یا اپنے عمل میں ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ تو یاد رکھیے، تکلیف دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بات بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آئی ہے، اور پھر مومن مردوں اور عورتوں کی بات بھی آ گئی ہے۔ تو کسی بھی صاحب ایمان کو اپنے ہاتھ سے، زبان سے آپ تکلیف نہ دیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جانوروں، پرندوں، درندوں اور باقی مخلوقات، حتیٰ کہ جنوں کو بھی، وہ کیسے، جنوں کو کیسے ہم نہیں تکلیف دیں۔
جیسے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے اور اس لیے اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے یا ایک مسلم جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ زبان سے سب محفوظ رہتے ہیں, تو کسی کے لیے بھی اذیت اور دکھ کا باعث نہیں بننا چاہیے. بعض اوقات باتیں بنتی ہیں, بعض اوقات ہمارے رویے بنتے ہیں, بعض اوقات ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا شخص, بعض اوقات بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن دوسرا شخص بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بات سے سامنے والوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہے, یعنی کچھ رویوں کی وجہ سے. یعنی بعض لوگ آپ بات کرتے ہیں تو وہ خواہ ہنس پڑتے ہیں, حالانکہ وہ ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا, آپ کی تکلیف کی بات ہوتی ہے اور وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. بعض ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں اور بچے اس کی وجہ سے بہت اریٹیٹڈ ہوتی ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا 2 سال کا, تو اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر ہم مذاق اڑاتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے, بے عزتی اپنی محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو ہنس رہے ہیں, تکلیف تو نہیں دے رہے, تو بظاہر آپ کا عمل ہنسی کا ہے لیکن وہ دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہے. تو چھوٹے سے بچے کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہے, سیلف رسپیکٹ ہے, تو اس کے لیے بھی مذاق یا ہنسنا اڑانا نہیں ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سینس اور سمجھ دی ہے کہ وہ دوسروں کو اذیت نہ دے. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے نہیں, تو کم از کم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں. جب اپنے آپ کو وہاں رکھیں گے ہم, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز تکلیف دیتی ہے اور کون سی نہیں. کہاں تک پڑھا تھا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں, یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب اس میں سبھی شامل ہو گئی عورتیں, ہم سب عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے, مومنوں عورتوں کے لیے بھی ہے, اور ہم سب مومن عورتیں ہیں اور ہم سب کے لیے بھی ہے. یعنی جب گھر سے باہر نکلیں تو گھر والے ڈریس میں نہ نکلیں بلکہ اوپر سے ایک اور ڈریس ڈالیں جو گھر کے ڈریس کی زینت کو چھپائے یا آپ کی فگر کو چھپائے. ابتدائی دور میں چونکہ بہت سمپل لائف اسٹائل تھا, کپڑے بھی بہت سادے ہوتے تھے اور عورتیں عام طور پر چادر لے کر گھر سے نکلتی تھیں, تو اسی لیے چادر کا ذکر ہوا ہے. اور چادر آج تک معروف چیز ہے. یعنی بعد میں جب لوگوں نے کپڑوں کے اندر طرح طرح کے ڈیزائن بنانے شروع کیے اور زیادہ زیب و زینت اختیار کرنے شروع کر دی, تو پھر صرف چادر سے اور چادر اوڑھ لینے سے وہ سب کچھ نہیں چھپتا. مثلا چادر اوڑھی تو کیا ہے, آپ کے بازو, آپ کا سارا لباس, آپ کی ہر چیز, آپ کی فکر نظر آنے لگتی ہے. تو پھر اس چادر کو سی کر جلباب بنا لیا گیا. جلباب کو ہی عبایا کہا جاتا ہے. اس کو بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے فگرز نظر آئیں. بعض اوقات وہ بالکل اسکن ٹائٹ ہوتا ہے, جیسے گھر کی قمیض پہنی ہوئی ہے ویسے ہی بازو بھی پورے کے پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, یا تو ڈھیلا ہو یا اوپر جو خمار اڑا ہو وہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کے سینہ اور آپ کا سر اور دوسری چیزیں جو ہے وہ چھپ جائیں. امہات المومنین نے جب پردے کے احکامات سنے اور یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی. ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوئی ہوتی تھی. جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس ہو جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے, پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی, جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے. تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. اور جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور کہیں گے کہ اے رب ہمارے, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. یعنی اپنے لیڈرز کو فالو کیا تھا. بعض اوقات انسان اپنے سے کسی بڑے سے پریشرائز ہو کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنا یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا. انسان کو یا کسی اور کو کہیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کا یہ عذر قبول کیا جائے گا؟ نہیں. اللہ کے سامنے کسی کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں۔ امام سے مراد یہاں پہ مسجد کے امام نہیں ہے بلکہ لیڈرز ہیں، کمیونٹی کے لیڈرز ہیں جو لوگوں کو مسلیڈ کرتے ہیں۔ وہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، خود تو قرآن و سنت نہیں پڑھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں امام صاحب نے کیا کہا، ہمارے بڑے نے کیا کہا، ہم اسی کے اوپر ہی چل پڑتے ہیں۔ ایک مسلمان مرد یا عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے کیا کہا ہے، پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیے اصل حکم میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصل حکم کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود سے قرآن پاک پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں اور پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برأت فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یعنی اس طرح اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری درست بات کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کر دے گا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو پاک کر دے گا، یعنی یہ شخص ساری کی ساری بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ زبان سے۔ اس بارے کا آغاز بھی زبان کے صحیح استعمال سے ہوتا ہے اور یہاں بھی زبان کی درستگی کی بات کی گئی ہے کیونکہ انسان کی بات درست ہو جائے تو وہ دراصل علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا دل درست ہے، اور دل کی درستگی پر باقی سارے اعمال کا انحصار ہے۔ ہم نے اس امانت کو یعنی شرعی احکامات کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے۔ تو اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ اتارا؟ پھر ہمارے دلوں پہ۔ زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، ان میں اتنی سخت ہی نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو چوز کیا کہ ان احکامات کو ان پر اتارے اور وہ اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم و جاہل ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو یہاں پہ ہماری امانت سے مراد شرعی احکامات ہیں اور بھی معنی کیے گئے ہیں، لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ اس میں تمام تر شرعی احکامات اور تکالیف جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ احزاب جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سورہ سبا ہے۔ اب میرے خیال میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اپنی شہر رمضان۔ یہ اس میں پیج جو ہے وہ ایک پیج ہے وہ پڑھ لیں، نہیں اس میں صرف ایک پیج جو ہے وہ غائب ہے، باقی ہے اس میں۔ اچھا، شہر رمضان میں ہے قرآن کا مہینہ، پیج نمبر 19۔ شاہین آنٹی کے پاس نہیں ہے، آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ دونوں ادھر ہو جائیں۔ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، ادھر ہو گئی ہیں آپ۔ ہاں، رمضان شہر القرآن، قرآن کا مہینہ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان کی آیت نمبر 3۔ بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور رمضان میں ہر روز جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارنے تک انہیں قرآن سناتے۔ ایک اور حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان مذکورہ حدیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مندرجہ ذیل طریقوں سے قائم کرنا چاہیے۔
تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے اس کے متن ٹیکسٹ کی عربی میں تلاوت 22 ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیوں کے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں۔ فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے، اس کا ترجمہ ہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لہٰذا اس ماہ میں دوسرے دنوں کی نسبت تلاوت قرآن میں زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ نمبر 2، قیام اللیل میں تلاوت قرآن۔ تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا سننا باعث شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کے سونے سے روکے رکھا، یعنی قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرأت کے ساتھ تراویح کی جماعت کرائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حفظ قرآن، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان میں کوئی بھی چھوٹی صورت ہم چاہیں تو ہم انہیں یاد کر سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، ان کو کچھ آیات ہم حفظ کر لیں۔ تدبر قرآن، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت بڑا اجر کا سبب ہے، اس لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 29، اس کا ترجمہ ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تعلیم قرآن، انفرادی تلاوت و تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت ہی رحمت اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کرنا ہے، قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اگر آپ حافظ ہیں تو باقاعدہ ترائی کا اہتمام کرنا ہے، تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن مسجد کی کسی مجلس میں شرکت کریں یا گھر بیٹھے آن لائن بھی سنا جا سکتا ہے۔ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ کریں اور تلاوت اور ترجمہ قرآن پر مبنی کیسٹس اور سیریز خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کے لیے دیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت نمبر 58، اس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ہم کتنا سامان جمع کرتے ہیں نا دنیا کا، تو دنیا کی تمام چیزیں جو ہم جمع کرتے ہیں اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ کتاب، اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی۔ چلیں اب ہے ہماری دعا کا ٹائم۔ تو ہم نے کل دعا پڑھی تھی نا، کون سی؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا۔ تو اس کے بعد ایک دعا بھی ہمیں پڑھی جاتی ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس کو بھی یاد کر لیں، 1 2 3 4 5 صرف الفاظ ہیں اس میں، حمدن تعریف، کثیرن بہت، طیبن پاکیزہ، مبارکن برکت کی گئی، فی ہی اس میں، حمدن بڑے، حمدن تعریف، کثیرن بہت، طیبن پاکیزہ،
مبارکن برکت کی گئی، فیہ اس میں. اب اس کو ملا کے اگر پڑھیں ہم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ ایک ساتھ پورا پڑھنا ہے. حمدن تعریف، کثیرن بہت، طیبن پاکیزہ، مبارکن برکت کی گئی، فیہ اس میں. حمدن کثیرن طیبن، بولیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. حمدن کثیرن طیبن، پہلے بولیں حمدن کثیرن طیبن پھر مبارکن فیہ. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، مبارکن فیہ، کثیرن طیبن مبارکن فیہ. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، تعریف بہت پاکیزہ، برکت کی گئی اس میں. تعریف کس کی؟ اللہ کی، جو کیا ہے بہت پاکیزہ اور اس میں برکت کی گئی. مطلب یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. انشاءاللہ اب جب ہم پڑھیں گے اپنی نمازوں میں تو اس کا ہم نے اضافہ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ آپ لوگوں کو کل یاد آیا جب آپ نماز پڑھی، اس کا ترجمہ یاد آیا الحمدللہ. ربنا ولک الحمد، اس کا بھی یاد آیا ہوگا. حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ، اس کو اب آہستہ آہستہ آپ یاد کر لیجئے اور اپنی نمازوں میں اس کو شامل کریں. پہلے جو ہے وہ سنت اور نوافل میں پڑھیے، اس کے بعد پھر آپ اس کو فرض نماز میں جب پکی ہو جائے فرض نماز میں پڑھنا شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے، چلیں اتنا ہی کافی ہے. اور باقی ہماری سورۃ سبا ہے. سورۃ سبا 5 صورتوں کے آغاز میں الحمدللہ آتا ہے، جن میں سے ایک سورۃ سبا بھی ہے. اور اس سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کی بات کی گئی ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور وہ رحیم اور غفور ہے. تو یاد رکھیے آسمان سے بہت کچھ اتر رہا ہوتا ہے، آسمان سے فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں، خیر بھی اتر رہا ہوتا ہے، شر بھی اتر رہا ہوتا ہے. اسی طرح زمین سے بھی کئی چیزیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں اور اوپر کو جاری ہوتی ہیں. ہمارے اعمال اوپر کو چڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت حفاظت کی دعا سکھا دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يطلق بخير يا رحمان. یہ ایاک نستعین کی کتاب میں موجود ہے اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں صبح شام باقاعدگی سے ان کو پتہ ہوگا اس دعا کے بارے میں. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور ہر چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے زمین میں پیدا کیا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں سے نکلتا ہے، اور رات و دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے. اے بہت رحم فرمانے والے. چنانچہ شیاطین کی آنکھ بجھ گئی اور اللہ عز و جل نے انہیں شکست دے دی. یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور یہ ایاک نستعین کتاب میں بھی موجود ہے، اور صبح شام کی دعاؤں میں اس کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے. اور اگر ہم ان کو ترجمے کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا، آپ کو سمجھ آئے گا کہ دعا میں اصل کہا کیا جا رہا ہے. منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی وہ تم پر آ کے رہے گی. یہ سورۃ سبا جو ہے یہ دراصل یہ نام قوم سبا کے نام پر ہے. قوم سبا ایک تھی اور اس کی جو ملکہ تھی وہ ملکہ بلقیس تھی. اور قوم سبا کا ذکر میرے خیال میں ہم نے پہلا بھی پڑھا ہے.
تو اس صورت میں اس قوم کا ذکر آئے گا۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، قیامت ہم پر نہیں آ رہی، کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ زلزلے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے، نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے داؤد کو اپنی ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا اور ہم نے حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ذرہیں بنا اور ان کے لیے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو داؤد علیہ السلام کو بہت بڑا مقام ہے پیغمبروں کی تاریخ میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کیا فضل تھا۔ آپ کو نبوت عطا ہوئی، بادشاہت عطا ہوئی، بنی اسرائیل کی اصلاح کا اہتمام نصیب ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے، آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی تھیں، خاص طور پر آپ کے دل میں لوہے کی ذرہ بنانے کا فن القا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں سے بے نیاز کر دیا تھا، انہیں زبور عطا کی تھی، اچھی آواز عطا کی تھی، نیک کاموں میں لمبی عمر دینے کا فضل عطا کیا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے زبردست فضائل ہیں آپ کے، ان میں خاص کر آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا بھی عطا کیا تھا۔ اور سلمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا تھا، اور ایسے جن ان کے تابع کرتے تھے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، یعنی جو وہ کام ان کو حکم دیتے تھے وہ سارے کام بجا لاتے تھے۔ جنوں کو بھی ان کے اندر جو ہے وہ ان کے حکم کے اندر دیا تھا، اور اس میں سے جو ہمارے حکم سے سردابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا۔ کیا بناتے تھے؟ اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیکھیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ اور کہا کیا دیکھیں اس میں 2 قوموں کے موازنہ بتایا گیا۔ ایک قوم جو ہے وہ بہت شکر گزار تھی، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، کیا وہ شکر کے طریقے پر عمل کیا انہوں نے۔ اور ایک قوم سبا تھی جس کے نام پر یہ صورت بھی ہے، وہ انہوں نے ناشکری کی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، تو پھر وہ کس طرح سے تباہ ہوئے، تو اس کا ذکر جو ہے وہ آگے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تو بہت بڑی مشہور آیت ہے نا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ تو پھر جب سلمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی غیب کا علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اتنے بڑے بڑے جن تھے لیکن علم غیب نہیں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ڈیتھ ہو گئی تھی اور جو ہے وہ انہیں پتہ نہیں چلا جنوں کو۔ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے اور جس طرح ان کو واچ کرتے تھے، کھڑے ہو کر ان کی سپرویژن کرتے تھے، وہ اسی طرح کھڑے تھے۔ جن ان کے آگے لگے ہوئے تھے، کھپے ہوئے تھے، وہ کھڑے رہے۔ جنوں کو نہیں پتہ چلا کہ ان کی روح جا چکی ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اتنے میں جو لاٹھی تھی جب وہ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، جس سے زمین کے کیڑے یعنی گھن نے اس کو کھانا شروع کیا اور وہ کھوکھلا
کھوکھلی ہو کر ٹوٹ گئی جب پتہ چلا جنوں کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے. تو پھر جو ہے وہ بڑا زبردست سبق بھی ہے اس میں. بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں تو اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جن غیب سے نہیں جانتے الا یہ کہ جا کر کوئی چیز دیکھ کر مشاہدے میں ہو تو اس جگہ پہنچ جائیں تو یہ اور بات ہے، لیکن مستقبل کی خبریں ان سے پوچھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ غیب بتاتے ہوتے تو بتاتے بھی ہیں تو بہت جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ جو غیب مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، جو غیب کی خبریں لوگ بتاتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ان کے پاس کہ ہمارے کیا ہے، کیا کہتے ہیں ان کو، ہمارے موکل ہیں. تو ہمارے نہیں، جو موکل بھی ہوتے ہیں نا کہ ہمارے بتا دیتے ہیں، ہمارے کہ غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں آگے کی. تو جو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں نا آگے، تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں آگے بھی بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں. اور دوسری بھی چیزیں جو ہیں کہ وہ جاتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتی. جو فرشتے اوپر سے چیزیں، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا نا، وہی بھی آ رہی ہوتی ہے اور فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں، تقدیر اتر رہی ہوتی ہے، فرشتے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو پوری بات نہیں معلوم ہوتی. ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیا جاتا ہے، ان کو دور کر دیا جاتا ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے. تو اگر یہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ ملا جلا ہوتا ہے، جھوٹ شامل ہوتا ہے اس میں، تو ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے جو کہ غیب کی چیزیں بتاتے ہیں. جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ اوپر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کوئی سنگن لے آتے ہیں اور پھر کاہن کو بتاتے ہیں، اور وہ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں عام کر دیتا ہے بات کو. سبا کے لیے ان کے اس دوسری قوم کا ذکر ہے. سبا کے لیے ان کے اپنے ہی مسکن میں ایک نشانی موجود تھی. 2 باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ. اس کا ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور پروردگار بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ 2 باغ اور انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. خاص طور پر ہم خواتین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی شوہروں کی تو بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، اور انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. اصل میں جب ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دی جائے میں سب لوگوں کا بہکاؤں گا، تو اس کا اتنا یقین نہیں تھا کہ شاید سبھی بہک جائیں گے، لیکن اس کا گمان تھا کہ میں یہ کام کر سکوں گا، اور اس کے گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کر دی قوم سبا نے، کہ اس نے اپنا وار چلایا اور وہ چل گیا جس کا اس کو خود نہیں پتا تھا. اور شیطان قیامت کے دن اپنے خطبے میں کیا کہے گا، میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا. وَمَكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، کہ میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی. حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے ان پر نہ تو تلوار لہرائی نہ تو لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا اور ان کو آرزویں دلائیں کہ وہ دھوکے میں پڑ گئے. تو جو اس نے سوچا تھا، امیجن کیا تھا میں اس طریقے سے بہکاؤں گا، تو اس کا وار چل گیا. یاد رکھیے ہم جو چیز کا بلیم شیطان کو دیتے ہیں اور اس کو بلیم کر کے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کتنا جسٹیفائی کر سکتے ہیں. شیطان بہکاتا ہے لیکن وہ ہمیں پکڑ کر زبردستی کسی غلط راستے پہ نہیں لے کر جا سکتا. وہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ وسوسہ ضرور پیدا کرتا ہے لیکن عمل جو ہے وہ ہم انسان کر رہے ہوتے ہیں. وہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور ہم بعض اوقات ہنستے ہوئے کہہ دیتے کہ وہ شیطان غالب آ گیا تھا نا، تو اس لیے مجھ سے یہ غلط کام سرزد ہو گیا. استغفر اللہ. یہ اتنی ڈرنے کی بات ہے کہ ہم اتنے کمزور پڑ گئے اور ہمارا ایمان اتنے نچلے درجے پر چلا گیا کہ شیطان نے ہمیں کنٹرول کر لیا، ہمیں پوزیس کر لیا، اپنی مرضی کروا لی. تو اگر ہم نے شیطان کی مرضی مان لی تو وہ کہاں لے کر جائے گا. تو یہ بات کہہ کر
کہہ کر بھی شیطان کو کچھ نہ کیا کریں کہ وہ شیطان مجھ پر آ گیا تھا نا، تو نہیں، شیطان کو آنے ہم نے دیا ہی کیوں، وہ ہر وقت آس پاس ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اسے دفع کرتے رہنا چاہیے۔ ایاک نستعین کتاب جو ہے اس میں 35-36 پیج نمبر پر شیطان کے وسواس سے بچنے کی بہت ساری دعائیں ہیں اور ہمیں ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے، کون اس کی طرف شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت لیں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے، پھر دیکھ کر سجدے میں ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ایسے کلمات کہیں گے جو پہلے کبھی نہ کہے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کروں گا، جہنم میں جا چکے ہوں گے وہاں سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا سفارش کی وجہ سے۔ 1 منٹ کی آگ نہیں برداشت ہوتی، تو اس امید پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروا لیں گے اور نکل ہی آئیں گے تو اب کوئی بات نہیں، یہاں دنیا کے کام تو چلاؤ، غلط طریقے سے ہوتے ہیں تب بھی نہیں، حد الوسع غلط کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں کیا زوم ہوتا ہے، شفاعت کر دیں گے اور ہم غلط کام کرتے رہتے ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ۔ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک ہوتی ہے، ناسمجھی ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر غلط کام کرتے رہنا اور یہ سوچنا، یہ گمان رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، حد الوسع غلط کاموں سے بچنا چاہیے، اور اگر غلط کام ہو جائیں ان کو انڈو کر لینا چاہیے، کس طرح، توبہ استغفار کر کے۔ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین میں سے رزق دیتا ہے، کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے ان کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کے میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کے تم تاخیر کر سکتے ہو، نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا نصف اول جو ہے پارہ نمبر 22 وَمَن يَخْنُتْ کا مکمل ہوا، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی نصف آخر جو ہے وہ آگے کل جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ الحمدللہ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك جنة الفردوس اللهم نسألك جنة الفردوس اللهم نسألك جنة الفردوس اللهم نسألك فضلا كبيرا اللهم نسألك من فضلك العظيم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین. اے اللہ پاک جس نے یہ بیان کیا اور جس نے بیان رکھایا اور جن جن لوگوں نے بیان سنا اے اللہ پاک ان کے دلوں کی جو بھی خاص دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی جو بھی جائز دعائیں ہیں ان کو اس خاص رحمت کی اس خاص محفل کی رحمت و برکت سے اور اس خاص ماہ مبارک رمضان کی رحمت و برکت سے اور اس خاص دن جمعے کی رحمت و برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہمیں ہماری بخشش کر دیجیے اے اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان ہم آپ کو راضی کر لیں اے اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان ہم اپنی بخشش کروا لیں اے اللہ پاک جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں آمین. اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں جو بھی رزق کی تنگیاں ہیں جو بھی رزق کے مشکلات ہیں جابس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ رزق کی تنگیوں کو اپنی خاص برکت سے دور فرما دیجیے اپنی خاص رحمت سے رزق کی تنگیوں کو دور فرما دیجیے اور ہمارے دسترخوانوں کو کشادہ کر دیجیے اے اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما انہیں صحت کے ساتھ اچھی زندگی عطا فرما انہیں عافیت کے ساتھ صحت عطا فرما اے اللہ پاک جو لوگ بھی ہمارے مسلمان مرد اور مسلمان خواتین جس بھی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ پاک اس خاص محفل کی رحمت و برکت سے اس ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے اس خاص دن کی رحمت و برکت سے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کر دیجیے اور ان کی پریشانیوں کو جس میں وہ گرے ہوئے ان کو دور فرما دیجیے ہمارے رزق کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے آمین یا رب العالمین. اے اللہ پاک ہمارے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما دیجیے ان کے درجات بلند فرما دیجیے ان کی خبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیجیے اور جو ہمارے والدین حیات ہیں انہیں اچھی صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ان کا سایہ ہماری سروں پہ رکھیے اور انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیے آمین یا رب العالمین. آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں کر لیجیے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.